دوستو، یہ سٹوری خوف، سنسنی اور پر اسرار عناصر پر مبنی ہے۔ دل کے کمزور افراد، بچے یا وہ لوگ جنہیں ڈر لگتا ہے، اس سٹوری کو نہ سنیں۔ سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹ آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ اگر آپ کو زیادہ خوف محسوس ہو تو فوراً سٹوری کو بند کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری سمیع اللہ کی ہے جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ چلیے سنتے ہیں سمیع اللہ کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام سمیع اللہ خان ہے۔ میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں اور ایک نجی سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ ہائکنگ میرا شوق تھا، جنون نہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو خود کو ایڈونچر کا دیوانہ کہتے ہیں۔ بس ہفتے میں ایک بار فطرت کے قریب جانا، ذہن کا بوجھ ہلکا کرنا، یہی میری ضرورت تھی۔ میں نے اسلام آباد کے کئی معروف ٹریکس دیکھے تھے، ٹریل 3، ٹریل 5، مارگلا کی پہاڑیاں، سب مانوس تھیں۔ اسی مانوسیت نے شاید مجھے لاپرواہ بنا دیا۔ یہ واقعہ دسمبر 2022 کی بات ہے۔ وہ ایک عام سا ہفتہ تھا۔ دفتر میں کام معمول سے کچھ زیادہ تھا، ذہن مسلسل الجھا رہتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اتوار کو اکیلا ہائیک پر جاؤں گا۔ کسی دوست کو ساتھ لے جانے کا دل نہیں چاہا۔ مجھے خاموشی چاہیے تھی، تنہائی میں کچھ دیر رہنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک نسبتاً کم استعمال ہونے والے راستے کا انتخاب کیا جس کے بارے میں ایک فورم پر پڑھا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ ٹریک خوبصورت ہے مگر تھوڑا لمبا اور کم محفوظ ہے۔ میں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ صبح تقریباً 7 بجے میں اسلام آباد پہنچا۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی سی نمی، بادل آسمان پر پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی ایک سنسان جگہ پارک کی، بیگ اٹھایا اور چل پڑا۔ ابتدائی 1 گھنٹہ بالکل معمول کے مطابق گزرا۔ پرندوں کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں شہر کی مدھم گونج۔ میں نے موبائل سے چند تصاویر لیں۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا، نیٹ ورک ویک ہونے لگا۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر میں واپس مڑ جاؤں گا، مگر فطرت کی خوبصورتی نے قدم روک لیے۔ راستہ تنگ تھا مگر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں کہیں لکڑی کے پرانے نشانات تھے، جیسے کسی نے برسوں پہلے نشاندہی کی ہو۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں خاصا اندر آ چکا ہوں۔ میں نے پانی پیا اور واپس جانے کا سوچا، مگر تبھی مجھے لگا کہ شاید اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو کوئی کھلا مقام مل جائے گا جہاں بیٹھ کر آرام کر سکوں۔ یہی فیصلہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خطرناک موڑ ثابت ہوا۔ چند منٹ بعد مجھے احساس ہوا کہ راستہ بدل گیا ہے۔ وہ پگڈنڈی جو پہلے واضح تھی اب 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ درخت، جھاڑیاں سب ایک جیسے لگ رہے تھے۔ کوئی خاص نشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو پرسکون کیا۔ گھبراہٹ ہمیشہ صورتحال کو بگاڑ دیتی ہے، یہ بات میں جانتا تھا۔ میں نے GPS آن کیا لیکن موبائل کام نہیں کر رہا تھا۔ اسی لمحے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے جنگل کی آوازیں کم ہو گئی ہوں، پرندے خاموش تھے، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ اب صرف مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے زور سے آواز لگائی، کوئی ہے؟
میری آواز درختوں سے ٹکرا کر واپس آئی، مگر اس میں عجیب سا کھوکھلا پن تھا۔ میں نے اندازے سے دائیں طرف چلنا شروع کیا۔ 15-20 منٹ گزر گئے، کوئی کھلا مقام نہیں آیا، بلکہ جنگل اور گھنا ہو گیا۔ زمین پر گہرے پتے پھسلن پیدا کر رہے تھے، کہیں کہیں مٹی نرم تھی جیسے نیچے کچھ کھوکھلا ہو۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں رکا، خاموشی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ وہم ہو سکتا ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ قدم آگے بڑھائے۔ کچھ دیر بعد مجھے واضح طور پر قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، بالکل میرے قدموں کے ساتھ ساتھ۔ میں رک جاتا تو وہ آواز بھی رک جاتی، میں چلتا تو وہ بھی چل پڑتی۔ میری سانس تیز ہو گئی۔ میں نے اچانک مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن درختوں کے درمیان مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا، جیسے کوئی تیزی سے تنے کے پیچھے چھپ گیا ہو۔ ہیلو! میری آواز کانپ رہی تھی۔ جواب میں صرف ایک ہلکی سی سرسراہٹ آئی، جیسے کوئی خشک پتے مسل رہا ہو۔ اس وقت مجھے پہلی بار حقیقی خوف محسوس ہوا۔ میں نے دوڑنے کی کوشش کی، مگر زمین ناہموار تھی۔ چند قدم بعد میں لڑکھڑا کر رک گیا۔ بیگ کندھے سے پھسلنے لگا۔ خوف کی وجہ سے پسینہ میری آنکھوں میں گر رہا تھا۔ اسی دوران مجھے ایک آواز سنائی تھی، واپس مت جاؤ۔ یہ آواز بہت مدھم تھی، مگر صاف۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ کسی مرد یا عورت کی نہیں، بلکہ ایک مخصوص آواز تھی، جیسے کئی آوازیں مل کر ایک بن گئی ہوں۔ کون ہو تم؟ میں نے چیخ کر کہا۔ جواب نہیں آیا، مگر اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں نے سمت بدلنے کی کوشش کی، مگر ہر راستہ مجھے اسی طرف درختوں اور جھاڑیوں میں لے جا رہا تھا۔ وقت کا اندازہ ختم ہو چکا تھا۔ سورج اب ڈھلنے لگا تھا، روشنی پیلی ہو گئی تھی۔ میرا فون اچانک آن ہو گیا، لیکن اب بھی فون پہ سگنل نہیں تھے۔ اور پھر ایک آواز آئی، یہاں رک جاؤ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قریب آ کر سانس لی ہو، بہت قریب۔ میں نے اس سانس کی نمی محسوس کی۔ میں نے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آواز اونچی نہیں تھی، مگر میں مسلسل پڑھتا رہا۔ جیسے جیسے میں کلمہ پڑھتا رہا، وہ احساس کچھ پیچھے ہٹتا ہوا محسوس ہوا، مگر مکمل طور پر غائب نہیں ہوا۔ اچانک زمین نیچے کو دھس گئی۔ میں سنبھل نہ سکا اور ایک ڈھلوان سے ٹکراتا ہوا نیچے جا گرا۔ جسم پر خراشیاں آئیں، کوہنی بری طرح متاثر ہوئی۔ درد شدید تھا، مگر اس وقت درد سے زیادہ خوف مجھ پر غالب تھا۔ میں وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ میرے سامنے ایک کھلا سا علاقہ تھا، مگر وہاں درخت نہیں تھے، بس سیاہی، جیسے روشنی وہاں داخل ہی نہ ہو رہی ہو۔ اس سیاہ حصے کے کنارے کئی نشانات تھے، جیسے کسی نے بار بار زمین پر ہاتھ مارا ہو۔ پھر میں نے انہیں دیکھا، چند انسانی شکلیں۔ وہ واضح نہیں تھی، مگر موجود تھیں، جیسے دھند میں لپٹی پرچھائیاں۔ وہ حرکت نہیں کر رہی تھیں، بس کھڑی تھیں، اور وہ سب میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ یہیں رہو، ایک سرگوشی ابھری، باہر جانا مشکل ہے۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں چیخا، مجھے جانے دو۔ اسی لمحے دور کہیں سے اذان مغرب کی آواز آئی۔ یہ آواز اس جنگل میں بالکل ناممکن تھی، مگر جیسے ہی اذان کی پہلی صدا بلند ہوئی، وہ سائے پیچھے ہٹنے لگے، اندھیرا سمٹنے لگا۔ ہوا نے دوبارہ حرکت کی۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور جس سمت سے آواز آ رہی تھی ادھر دوڑ پڑا۔
مجھے نہیں معلوم کتنی دیر میں بھاگتا رہا، پاؤں لٹکھڑاتے رہے، سانس ٹوٹتی رہی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخر کار میں ایک کچی سڑک پر آ گرا۔ ایک مقامی شخص موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً رکا۔ بھائی، آپ کہاں سے آ گئے؟ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف تھا۔ میں کچھ بول نہیں پایا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میں جنگل کے اس حصے میں تھا جہاں پچھلے کئی سالوں میں 4 ہائیکرز لاپتہ ہو چکے تھے۔ ان میں سے 2 کی لاشیں کبھی نہیں ملی۔ میں واپس آ گیا ہوں، مگر رات کو جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ سائے اب بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی خاموشی میں وہی آواز سنائی دیتی ہے، یہاں رک جاؤ۔ میں جانتا ہوں اگر میں نے اس دن اذان کی آواز نہ سنی ہوتی تو شاید میں بھی انہی میں شامل ہو چکا ہوتا۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ارسلان شیخ کی ہے، جن کا تعلق سکھر سے ہے۔ چلیے سنتے ہیں ارسلان کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام ارسلان شیخ ہے اور میں سکھر کا رہائشی ہوں، اور پیشے کے لحاظ سے میں محکمہ آبپاشی میں کانٹریکٹ پر بطور اسسٹنٹ سپروائزر کام کرتا تھا۔ بیراج، نہریں، گیٹ، پانی کا بہاؤ، یہ سب میری روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ میں نے بچپن سے سکھر بیراج کو دیکھا تھا۔ دن میں یہ جگہ زندہ لگتی ہے، لوگ، گاڑیاں، شور، پرندے، مگر رات کو بیراج ایک اور ہی روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ جون 2021 کی ایک گھٹن زدہ رات کا ہے۔ ان دنوں دریائے سندھ میں پانی کی سطح غیر معمولی طور پر کم ہو رہی تھی۔ اوپر سے حکم آیا تھا کہ رات کے وقت بھی گشت کیا جائے تاکہ کسی قسم کی خرابی یا غیر قانونی سرگرمی پر نظر رکھی جا سکے۔ عام طور پر یہ کام 2 لوگوں کو سونپا جاتا تھا، مگر اس رات میرا ساتھی بیمار تھا۔ میں نے اکیلی جاننے کی حامی بھر لی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جائے گا۔ رات تقریباً 11:30 بجے میں نے موٹر سائیکل پر بیراج کے مغربی حصے کی طرف روانہ ہوا۔ ہوا میں نمی تھی، پسینہ شرٹ سے چپک رہا تھا۔ بیراج کے اوپر کی سڑک پر سے کبھی کبھار کوئی ٹرک گزر جاتا، مگر نیچے مکمل سناٹا تھا، صرف پانی کی مسلسل گونج، جیسے کوئی بہت پرانا راگ بغیر رکے بج رہا ہو۔ میں نے موٹر سائیکل ایک ستون کے قریب کھڑی کی اور ٹارچ آن کی۔ نیچے جانے والی سیڑھیاں پرانی اور پھسلن زدہ تھی۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ پانی کی سطح توقع سے زیادہ نیچے تھی، جس کی وجہ سے بیراج کے نیچے کا حصہ زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے کنکریٹ کے ڈھانچے، کئی لگی ہوئی دیواریں اور پانی سے اڑتی سڑی ہوئی مٹی کی بو۔ میں نے دل میں سوچا، کام دیکھوں اور واپس چلوں، فضول رکنے کی ضرورت نہیں۔ میں گیٹس کی طرف بڑھا، ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھماتے ہوئے۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا، مگر جیسے جیسے میں اندر کی طرف بڑھتا گیا، ایک عجیب سا احساس میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا، مگر یہ احساس کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا۔ میں رکا۔ پانی کی آواز اپنی جگہ تھی، مگر اس کے پیچھے ایک اور ہلکی سی آواز تھی، جیسے کوئی چیز پانی کے اندر حرکت کر رہی ہو، مگر عام مچھلی جیسی نہیں۔ اس میں وزن تھا۔ میں نے ٹارچ پانی کی سطح پر ڈالی۔ پہلے کچھ نظر نہیں آیا، پھر پانی میں ایک دائرہ بنا، چھوٹا نہیں، کافی بڑا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دریائے سندھ میں بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ بات میں جانتا تھا، مگر یہ حرکت مختلف تھی۔ دائرہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، جیسے نیچے کوئی بہت بڑا جسم کروٹ لے رہا ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کا سوچا، مگر اسی لمحے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز پانی کے اندر سے آئی تھی۔ کوئی واضح لفظ نہیں تھے، بس ایک بھاری گرجدار سانس جیسی آواز۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور زور سے کہا،
کون ہے وہاں؟ میری آواز ستونوں سے ٹکرا کر واپس آئی، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز شامل ہو گئی، ایک ہلکی سی چیخ۔ یہ انسانی چیخ جیسی تھی مگر مکمل نہیں، جیسے آواز گلے میں ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے ٹارچ کی روشنی تیز کی اور پھر ادھر ادھر گھمائی۔ تب میں نے اسے دیکھا، وہ پانی کے کنارے ایک ستون کے سائے میں ایک شکل ابھر رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا کوئی شخص ہوگا، شاید کوئی ماہی گیر، مگر جیسے جیسے وہ اوپر آیا میری یہ غلط فہمی ٹوٹتی چلی گئی۔ وہ چیز انسانی قد کی تھی، مگر اس کا جسم غیر معمولی طور پر لمبا اور جھکا ہوا تھا۔ جلد، اس کی جلد سیاہی مائل، جیسے برسوں سورج کی روشنی اس نے نہ دیکھی ہو۔ بال نہیں تھے مگر سر کی جگہ کچھ ابھار سا تھا۔ آنکھیں، اگر انہیں آنکھیں کہا جا سکتا ہے، ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی چمک اٹھیں۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ وہ چیز پانی سے پوری طرح باہر آئی۔ اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، مگر وہ پانی عام پانی جیسا نہیں لگ رہا تھا، گاڑھا، سیاہی مائل۔ اس نے اپنا سر میری طرف گھمایا اور پھر اس نے میرا نام لیا، ارسلان۔ یہ آواز صاف تھی مگر انسانی نہیں، جیسے کسی نے لفظ کو گھسیٹ کر ادا کیا ہو۔ میرے قدم پیچھے کو لڑکھڑا گئے۔ تم کون ہو؟ میں نے بمشکل کہا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس ایک قدم آگے بڑھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہوا اچانک مزید ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹارچ میرے ہاتھ سے پھسلنے کو تھی۔ میں نے دوڑنے کی کوشش کی، مگر ٹانگیں جیسے میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے میرے پیچھے بھی کوئی حرکت ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پانی کے اندر اور سائے موجود تھے، ایک نہیں کئی سائے، کچھ صاف پانی کی سطح کے نیچے دکھائی دے رہے تھے، کچھ آدھے باہر، اور سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلی مخلوق دوبارہ بولی، اوپر مت جانا۔ اس کے منہ سے الفاظ کے ساتھ پھانپ نکلی، حالانکہ موسم گرم تھا۔ یہاں رہو، جیسے باقی سب رہ گئے۔ میرے ذہن میں اچانک برسوں پرانی باتیں گھومنے لگی۔ براج کے نیچے غائب ہونے والے مزدور، وہ لاشیں جو کبھی نہیں ملی، وہ افواہیں کہ رات کو نیچے جانا منع ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ شاید میں ہی سن سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، ان مخلوقات میں بے چینی سی پھیل گئی، پانی میں ہلچل تیز ہو گئی۔ وہ پہلی چیز ایک لمحے کو پیچھے ہٹی، پھر اس نے زور سے چیخ ماری۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ میرے کان بجنے لگے۔ میں نے موقع غنیمت جانا، پوری طاقت جمع کر کے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے پانی کے چھینٹے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کچھ چیزیں میرے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ سیڑھیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے لگا میں گر جاؤں گا۔ آخر کار میں اوپر پہنچا۔ براج کی سڑک پر ہوا کا ایک جھونکا مجھے لگا، جیسے کسی نے مجھے زندہ ہونے کا احساس دلایا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر نیچے جھانکا۔ وہاں اندھیرا تھا، صرف پانی کی آواز، کوئی سایہ نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ میں موٹر سائیکل پر بیٹھا اور بغیر رکے سیدھا گھر آیا۔ اس رات میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ صبح بخار تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ کئی دن تک میں نے براج کا رخ نہیں کیا۔ آج میں وہ نوکری چھوڑ چکا ہوں۔ سکھر براج کے قریب نہیں جاتا، مگر کبھی کبھی رات کے سناٹے میں مجھے پانی کی وہی بھاری سانس سنائی دیتی ہے، اور دل جانتا ہے وہ مخلوق اب بھی وہی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود
میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔